اچھا، تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اکثر بہت حساس سمجھا جاتا ہے جی اور جس پر کھل کر بات کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ موضوع ہے مختلف مذاہب کی جو مقدس کتابیں ہیں ان میں کبھی کبھی کچھ تضادات نظر آتے ہیں یا بعض اوقات وہ خدائی تشدد کے احکامات یا بیانات ملتے ہیں۔ اب یہ معاملہ نازک اس لیے ہے کیونکہ یہ سیدھا ایمان کی بنیادوں سے ٹکراتا ہے۔ یہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا یہ کتابیں واقعی الہامی ہیں؟ کیا ان میں مکمل اخلاقی ہم آہنگی ہے؟ جی، اور کیا یہ ایک رحم دل خالق کی نمائندگی کرتی ہیں، ہے نا؟ بالکل وہی بات۔ تو آج کی ہماری یہ جو تفصیلی گفتگو ہے یہ کچھ ایسے ذرائع پر مبنی ہے جو مقدس متون کے انہی آپ کہہ لیں چیلنجنگ پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان مسائل کو بس بیان کر دیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ موضوع اتنا متنازع کیوں ہے، اس پر مختلف زاویے کیا ہیں، وہ جو ایمان رکھتے ہیں، وہ جو نہیں رکھتے، اور تقابلی مذاہب کا مطالعہ ہمیں کیا سکھا سکتا ہے۔ جی تو آئیے اس پیچیدہ موضوع کی تہوں کو ذرا کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہ حساسیت جو آپ نے کہی وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ صرف کوئی علمی بحث نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی مذہبی شناخت، ان کی دنیا کو سمجھنے کا جو انداز ہے اور ان کا جو اخلاقی کتب نما ہے، یہ اس کے مرکز پر سوال اٹھاتی ہے۔ صحیح۔ جو بات یہاں فوراً سامنے آتی ہے نا، وہ ہے دو بنیادی نقطہ نظر کا ٹکراؤ۔ ایک وہ جو ایمان اور مقدس متن کی کاملیت کو اولیت دیتا ہے، جی، اور دوسرا وہ جو تنقیدی تجزیے اور شواہد کو بنیاد بناتا ہے، چاہے وہ شواہد متن کے دعووں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہے ہو۔ اچھا، تو آئیے پہلے اسی نقطہ نظر سے شروع کرتے ہیں جو ایمان پر مبنی ہے، یعنی اہل ایمان کا زاویہ۔ ان کے لیے یہ تضادات یا مشکل آیات اکثر متن کی خامیاں نہیں ہوتی، نہیں، وہ ایسا نہیں دیکھتے، بلکہ قاری کے لیے سمجھ بوجھ کے چیلنجز ہوتے ہیں۔ وہ اسے ایک گہرے غور و فکر اور روحانی سفر کا حصہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ ان کا بنیادی مفروضہ ہی یہ ہوتا ہے کہ متن الہامی ہے، لہٰذا اس میں اندرونی ہم آہنگی ضرور موجود ہے، بالکل، بس اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو وہ ہماری محدود انسانی سمجھ میں ہے، متن میں نہیں۔ یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اور اسی مفروضے کی بنیاد پر مختلف روایات نے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ تشریحی حکمت عملیوں کو فروغ دیا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر عیسائیت میں ایک اہم تصور بتدریج وحی کا ہے، پروگریسو ریویلیشن جا کے بولے۔ اچھا، بتدریج وحی۔ جی، اس نظریے کے مطابق خدا کا پیغام اور اخلاقی معیار وقت کے ساتھ ساتھ انسانی سمجھ کی صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ ظاہر ہوا۔ لہٰذا پرانے عہد نامے کے کچھ احکامات جو آج شاید سخت یا پرتشدد لگیں، جیسے وہ کنعانیوں کے خلاف جنگیں، انہیں اس طویل الہامی عمل کا ابتدائی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی وہ اس وقت کے لیے تھے؟ ہاں، اور یہ عمل بالآخر یسوع مسیح کی محبت اور امن کی تعلیمات، جیسے وہ پہاڑی واز ہے، اس پر منتج ہوتا ہے۔ یہ ان کی توجیہ ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ خدا کی طرف سے دی گئی ہدایات میں تبدیلی آئی، یا یوں کہیں کہ وہ زیادہ واضح ہوتی گئی۔ یہ دلچسپ ہے۔ جی، کیا سیاق و سباق کو سمجھنا بھی اسی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ بالکل۔ سیاق و سباق کا تجزیہ تو شاید سب سے عام اور بنیادی طریقہ ہے۔ ہر آیت کو اس کے اصل تاریخی، ثقافتی اور لسانی ماحول میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحیح۔ مثلاً کتاب پیدائش میں تخلیق کائنات کے دو مختلف بیانیے ہیں۔ اب انہیں آج کے سائنسی نظریات سے متصادم نہیں سمجھا جاتا، اچھا، بلکہ دو الگ الگ تکمیلی مذہبی بیانات مانا جاتا ہے جو خدا کے تخلیقی عمل اور کائنات سے اس کے تعلق کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ تضاد نہیں بلکہ دو زاویے ہیں ایک ہی حقیقت کے۔ بالکل اسی طرح اسلام میں نسخ کا اصول پایا جاتا ہے۔ جی، نسخ، ایبروگیشن۔ ہاں، اس کے مطابق قرآن کی بعد میں نازل ہونے والی آیات پہلے نازل شدہ کچھ احکامات کو منسوخ یا تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، جیسے شراب نوشی پر بتدریج پابندی لگی، یا ابتدائی دور میں دفاعی جنگوں کے مخصوص حالات سے متعلق کچھ آیات ہیں، تو بعد والی آیت کو حتمی اور اس وقت کے لیے زیادہ موضوع حکم مانا جاتا ہے۔ یہودیت میں بھی تو تضادات کو حل کرنے کے لیے خاص طریقے ہیں نا، جیسے وہ مدراش کے ذکر آتا ہے؟ جی، یہودی روایت میں مدراش ایک بہت پرانا اور وسیع طریقہ ہے۔
اس میں تورات کی بظاہر متضاد آیات کو ایک دوسرے کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے، یہ مانتے ہوئے کہ وہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ زبانی تورات یعنی اورل تورا کا تصور بہت اہم ہے۔ زبانی تورات؟ جی، یہ مانا جاتا ہے کہ تحریری تورات جو سینکڑوں سال پر محیط زبانی روایت کے بغیر ادھوری ہے، وہی ابہام تو واضح کرتی ہے، جیسے وہ آنکھ کے بدلے آنکھ کا حکم ہے نا۔ جی ہاں۔ اس کی تشریح صدیوں سے مالی معاوضے کے طور پر کی جاتی ہے، نہ کہ لفظی جسمانی انتقام کے طور پر، اور یہ وضاحت زبانی روایت سے آتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی بات ان تضادات کی جن کا تعلق کہانیوں یا قوانین سے ہے، لیکن یہاں ایک اور شاید زیادہ مشکل پہلو سامنے آتا ہے۔ کون سا؟ وہ آیات جہاں خدا خود تشدد کا حکم دیتا نظر آتا ہے، یا کم از کم اس کی منظوری دیتا ہے۔ جدید اخلاقی حساسیت کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، یہ واقعی یہ بہت چیلنجنگ ہے۔ اہل ایمان اس کی کیا توجیہ پیش کرتے ہیں؟ یہ یقیناً سب سے زیادہ مشکل پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں بھی تشریحی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ایک بہت عام حکمت عملی تمثیل، ایلیگری اور استعارہ، میٹافور کا استعمال ہے۔ اچھا، کیسے؟ مثال کے طور پر عبرانی بائبل میں کنانیوں کے خلاف حرم یعنی مکمل تباہی کا حکم ہے۔ جی۔ بہت سے یہودی اور عیسائی مفسرین اسے لفظی نسل کشی کا حکم نہیں مانتے۔ تو پھر کیا مانتے ہیں؟ وہ اسے ایک روحانی تمثیل قرار دیتے ہیں، یعنی اپنے دل اور معاشرے سے گناہ، بت پرستی اور ہر قسم کی برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی علامت۔ یعنی اصل جنگ باہر نہیں اندر لڑنی ہے، یہ مطلب ہوا؟ بالکل، یوں سمجھ لیں، یا پھر تشدد کو خدائی انصاف، ڈیوائن جسٹس کے ناگزیر عمل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ خدائی انصاف؟ جی، سدوم اور امورا کی تباہی کو بے لگام گناہ اور ظلم پر خدا کا منصفانہ فیصلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندو مت کی مہاکاویہ مہابھارت میں جب ارجن اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف جنگ لڑنے سے ہچکچاتا ہے تو کرشن اسے جنگ پر آمادہ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور واقعہ ہے۔ جی، تو اسے محض تشدد کی حمایت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کائناتی نظم و ضبط یعنی دھرم کی بحالی کے لیے ایک کٹھن لیکن ضروری فرض قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں تشدد ایک بڑی بھلائی کے لیے ناگزیر قدم بن جاتا ہے۔ اچھا، اور کچھ روایات میں جیسے بدھ مت کی بعض شاخوں میں بہت خوفناک اور غضبناک دیوتاؤں کی تصاویر ملتی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو بظاہر بہت پرتشدد لگتے ہیں۔ وجریانہ بدھ مت میں، جسے تبت میں زیادہ مانا جاتا ہے، یہ غضبناک دیوتا دراصل رحم دلی ہی کی ایک شدید شکل سمجھے جاتے ہیں۔ رحم دلی کی شدید شکل؟ یہ کیسے؟ ان کا غضب کسی جاندار مخلوق کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس طاقتور توانائی کی علامت ہے جو جہالت، انا پرستی اور روشن خیالی انلائٹنمنٹ کی راہ میں حائل ذہنی رکاوٹوں کو تباہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک طرح سے نفسیاتی رکاوٹوں پر علامتی حملہ ہے۔ اوہ، یعنی یہ اندرونی لڑائی کی علامتیں ہیں؟ جی، زیادہ تر اسی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی جنگ سے متعلق آیات کو سمجھنے کے لیے اسباب النزول یعنی ان کے نازل ہونے کے مخصوص تاریخی حالات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جی ہاں، اسباب النزول۔ اکثر انہیں مکہ میں ابتدائی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم یا مدینہ میں دفاعی جنگوں کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ انہیں ہر دور میں جارحیت کا کھلا لائسنس نہیں سمجھا جاتا۔ تو اگر ہم ان تمام تشریحی حکمت عملیوں کو دیکھیں، چاہے وہ تضادات سے متعلق ہوں یا تشدد سے، ان میں مشترک بات کیا نظر آتی ہے؟ اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے نزدیک متن کا سطحی یا لفظی مطلب ہمیشہ حتمی نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اسے اکثر ایک گہرے روحانی یا اخلاقی اصول کے تابع کیا جاتا ہے، ایک ایسا اصول جو اس مذہبی روایت کی بنیادی تعلیمات اور اعلیٰ ترین تصورات سے ہم آہنگ ہو، مثلاً خدا کی رحمت، انصاف یا حکمت۔ تو مقصد ہم آہنگی پیدا کرنا ہے؟ جی، تشریح کا مقصد متن کو اس طرح سمجھنا ہے کہ وہ ایمان کے بنیادی ستونوں کو مضبوط کرے، نہ کہ کمزور۔ یہ ایک طرح سے متن کی اندرونی منطق کو دریافت کرنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا ایک زاویہ۔
جو متن کے اندر رہتے ہوئے اس کی ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ جی، وہ لوگ جو ان کتابوں کو الہامی نہیں مانتے، مثلاً ملحدین، لا آدری یا سیکولر مفکرین، وہ انہی تضادات اور پرتشدد آیات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے لیے تو یہ شاید ثبوت ہیں کسی اور چیز کا۔ بالکل، غیر اہل ایمان کے نقطہ نظر سے یہ چیزیں حل طلب مذہبی پہیلیاں نہیں ہیں، تو کیا ہیں؟ بلکہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ متون انسانی ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں اور ان میں انسانی خامیاں اور تعصبات موجود ہیں۔ ان کا پہلا اور بنیادی نقطہ یہی ہوتا ہے کہ تضادات دراصل مختلف انسانی مصنفین اور مدیران کی نشانی ہیں۔ اچھا، جیسے؟ مثال کے طور پر بائبل کی پہلی 5 کتابوں یعنی تورات کے بارے میں وہ دستاویزی مفروضہ ڈاکیومنٹری ہائپوتھیسز پیش کرتے ہیں۔ جی، سنا ہے اس بارے میں۔ وہ یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ 4 مختلف ذرائع یا روایات کو جو مختلف زمانوں اور مختلف سیاسی و مذہبی پس منظر سے تعلق رکھتی تھیں یکجا کر کے بنی ہیں۔ تو تضادات لازمی تھے؟ اس نظریے کے مطابق پیدائش کی 2 مختلف کہانیوں یا قوانین میں تضادات حیران کن نہیں بلکہ متوقع ہیں۔ اسی طرح وہ قرآن میں تخلیق کے دنوں کی تعداد پر مختلف آیات کو دیکھتے ہیں یا بدھ مت کے قدیم متون میں پنرجنم کے میکانزم پر پائے جانے والے فرق کو۔ وہ اسے انسانی ارتقاء اور مختلف مکاتب فکر کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک یہ تضادات بظاہر نہیں بلکہ حقیقی ہیں جو انسانی تصنیف کا پتہ دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور خدائی تشدد والے حصوں کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ وہ تو اور بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ وہ اسے قدیم معاشروں کی اخلاقیات کا عکس قرار دیتے ہیں۔ قدیم معاشروں کی اخلاقیات؟ جی، ان کا کہنا ہے کہ یہ آیات کونانسی یا آہنی دور کے قبائلی، اکثر وحشیانہ، سماجی اور جنگی ماحول کی عکاسی کرتی ہیں۔ ایک ایسا خدا جو نسل کشی کا حکم دے، جیسے کینان کی فتح کا ذکر آتا ہے، یا اپنے پیروکار سے بیٹے کی قربانی مانگے، جیسے ابراہیم اور اسحاق کا واقعہ۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کامل لامحدود اخلاقی وجود نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قدیم انسان کی اپنی سمجھ بوجھ، اپنے خوف اور اپنی طاقت کی خواہش کا عکس ہے، جسے اس نے خدا کی شکل میں پیش کیا ہے۔ یہ ایک بہت سخت تنقید ہے۔ یہ تو براہ راست خدا کے تصور پر حملہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس سے بھی زیادہ سنگین تنقید جو وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان متون کو تاریخ میں حقیقی تشدد، جبر اور عدم برداشت کا جواز بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تو بہت… جی، ناقدین صلیبی جنگوں کی مثالیں دیتے ہیں، مذہبی عدالتوں، انکوزیشن کی، غلامی کی حمایت کی، جدید دور کی مذہبی انتہا پسندی، جہادی نظریات کا جو استعمال ہوتا ہے۔ ہندو مہاکاویوں میں ذات پات پر مبنی جنگوں کی، حتیٰ کہ بدھ مت کی بعض روایات میں پائے جانے والے علامتی تشدد کے حقیقی تشدد میں بدل جانے کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ تو ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف ہے کہ جب تشدد کو خدائی حکم کا درجہ مل جاتا ہے تو وہ خاص طور پر خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس پر سوال اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ اہل ایمان کی طرف سے پیش کی جانے والی تشریحات جیسے تمثیل یا سیاق و سباق، ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ انہیں قائل کرتی ہیں؟ عموماً نہیں، وہ اسے خصوصی استدلال، اسپیشل پلیڈنگ یا محض صفائی پیش کرنا اپولوجیٹکس قرار دیتے ہیں۔ یعنی صرف بات بنانے کی کوشش؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی متن کو قابل قبول بنانے کے لیے اتنی پیچیدہ گھما پھرا کر کی گئی تشریحات کی ضرورت پڑے، کبھی اسے استعارہ کہہ دیا، کبھی مخصوص تاریخی واقعہ، کبھی روحانی جنگ، تو یہ متن کی گہرائی نہیں بلکہ اس کی بنیادی خامیوں کو چھپانے کی کوشش ہے۔ اگر متن کا سادہ، واضح مطلب اخلاقی طور پر قابل اعتراض ہے تو ان کے نزدیک سب سے آسان اور منطقی وضاحت یہی ہے کہ متن خود ناقص ہے۔ اسے زبردستی اخلاقی بنانے کی کوشش انہیں دانشورانہ بے ایمانی لگتی ہے۔ یہ تو واقعی 2 بالکل مختلف دنیاؤں کی تصویر کشی ہے۔ ایک طرف ایمان ہے جو ہم آہنگی فرض کرتا ہے، دوسری طرف تنقید ہے جو خامیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اگر ہم ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تقابلی مذاہب کے نقطہ نظر سے، تو کیا مختلف مذہبی روایات ان مسئلہ آیات سے نمٹنے میں مختلف طریقے اپناتی ہیں؟ کیا مشرق اور مغرب کے مذاہب میں کوئی واضح فرق نظر آتا ہے؟ ہاں، یہاں دلچسپ فرق نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت، اسلام
और दूसरी तरफ धर्मी रिवायत जैसे हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, इनके दरमियान। क्या फर्क है? इब्राहिमी मज़ाहिब में ये मसला अक्सर ज़्यादा शदीद महसूस होता है। ज्यादा शदीद क्यों? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनमें खुदा का तस्वुर एक ज़ाती, पर्सनल, इरादा रखने वाली हस्ती का है जो बराह रास्त अहकामात देती है। ठीक। तो जब यहोवा या अल्लाह कोई हुक्म देता है तो वो एक मखसूस तारीखी वाक़या बन जाता है। अब उसकी वजाहत ज़रूरी हो जाती है। खुदा की मुतलक भलाई और कुदरत पर ईमान के साथ इसके ऐसे अहकामात को मिलाना जो तशद्दुद पर मबनी हो, ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। दूसरा अहम फ़र्क यह है कि इन मज़ाहिब में अक्सर एक ही मुक़द्दस किताब या एक महदूद मजमुआ, सिंगल क्लोज्ड कैनन को ख़त्मी अथॉरिटी माना जाता है। ये तो है। उससे हर लफ्ज़ और हर आयत की अहमियत बहुत बढ़ जाती है और तज़ादात ज़्यादा चुभते हैं। फिर मतन की कामलियत या ख़ता नापज़ीरी, इनहेरेंसी के जो दावे हैं वो मसले को मज़ीद गंभीर बना देते हैं। और इसके मुकाबले में धर्मी रवायत जैसे हिंदू मत या बुद्ध मत, वहाँ सूरत हाल कैसे मुख्तलिफ है? धर्मी रवायात में चैलेंज अक्सर किसी ज़ाती खुदा के हुक्म से ज़्यादा गैर शख्सी कायनाती कानून जैसे कर्म यानी आमाल का नतीजा, या धर्म यानी फ़र्ज या फितरी कानून, इससे मुताल्लिक होता है। अच्छा। महाभारत की जंग को कर्म के चक्कर और धर्म की बहाली के तनाजुर में देखा जाता है। बुद्ध मत में जैसा हमने पहले जिक्र किया, गजबनाक देवता नफ्सियाती कुव्वतों की अलामत है। जी। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि इन रवायात में अक्सर मुतअद्दिद मुकद्दस मुतून होते हैं और उनका दायरा कार अक्सर ज्यादा खुला, ओपन एंडेड होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे एक हाँ लेकिन वाला रवैया मुमकिन हो जाता है। मतलब एक मतन की मुश्किल बात को दूसरे मतन की रोशनी में समझा जा सकता है या उसे एक खास मकतब फिक्र का नुक्ते नज़र करार दिया जा सकता है। हिंदू मत में मुख्तलिफ दर्शन यानी फिलॉसफियाना मकातब फिक्र हैं, या बुद्ध मत में मुख्तलिफ यान यानी रास्ते हैं। ये मुतजाद ख्यालात को भी साथ लेकर चल सकते हैं। तजाद को बाज़-औक़ात हकीकत की पेचीदगी का इजहार भी समझा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मसला बुनियादी तौर पर सिर्फ इब्राहिमी मज़ाहिब का है? धर्मी रिवायात में ये मसला है ही नहीं? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। बुनियादी मसला यानी मावराए हकीकत, ट्रांसेंडेंट, और तारीखी हकीकत, हिस्टोरिकल, के दरमियान तनाव, ये तकरीबन तमाम मजहबी रिवायात में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। अच्छा। हर रिवायत को इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि इल्हामी या मुक़द्दस समझी जाने वाली तालीमात बज़ाओक़ात अपने ज़माने के सकाफ़ती और समाजी हालात की पैदावार क्यों लगती हैं। सही है। ताहम ये कहना शायद दुरुस्त है कि जिन रिवायात में एक ही नाकाबिल तरमीम और बराह रास्त खुदा का कलाम मानी जाने वाली किताब मरकज़ी हैसियत रखती है, वहाँ ये चैलेंजेस ज़्यादा शदीद हो सकते हैं और उन आयात के लफ्ज़ी गलत इस्तेमाल का ख़तरा भी निस्बतन ज़्यादा होता है। तो अब हम इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने देखा कि अहले ईमान तशरीह के ज़रिए हमआहंगी पैदा करते हैं, नाक़िदीन इसे इंसानी खामियों का सबूत गर्दानते हैं और मुख्तलिफ रिवायात के पास अपने अपने तरीके हैं। आखिर में ये सवाल फिर वहीं आ जाता है, ये मौजू इतना हसास क्यों है? लोग इस पर खुलकर बात करने से क्यों हिचकिचाते हैं? देखें, इसकी जड़ में, जैसा कि हमने शुरू में भी जिक्र किया, दुनिया को जानने और समझने के दो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ तरीके हैं, जिन्हें फ़लसफ़े की ज़बान में इल्मियात कहते हैं। इल्मियात? जी। अहले ईमान का नुक्ता नज़र ईमान से शुरू होता है। वो पहले से यह मानकर चलते हैं कि मतन इल्हामी है, सच्चा है और हमाहंग है। ठीक। लिहाजा तशरीह का काम ये होता है कि बज़ाहिर मुश्किल शवाहिद यानी आयात को इस बुनियादी यकीन के मुताबिक ढाल लिया जाए। उनके लिए मतन पर सवाल उठाना खुदा की ज़ात या कायनात की बुनियादों पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है, और ये इंतहाई ज़ाती और वजूदी मामला है। जी, समझ आती है बात। इसके बरक्स गैर अहले ईमान का नुक्ता नज़र तनकीदी तज्ज़िये से शुरू होता है। वो मतन को एक तारीखी दस्तावेज़ के तौर पर देखते हैं जिसे दूसरे तारीखी शवाहिद की तरह परखा जाना चाहिए। उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद शवाहिद की पैरवी करना है, चाहे नतीजा मतन के इल्हामी होने के दावे के खिलाफ ही क्यों ना जाए। उनके नज़दीक तज़ादात या इखलाकी तौर पर काबिल एतराज़ हिस्सों को नज़रअंदाज करना या ज़बरदस्ती ठीक साबित करने की कोशिश करना, ये दानिशवराना बददियानती है और माशरे के लिए मुमकिना तौर पर ख़तरनाक भी। यानी ये सिर्फ अल्फाज के माना का झगड़ा नहीं, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने के रास्ते का इख्तिलाफ है। बिल्कुल। और इसके साथ कुछ और अवामिल भी जुड़े हैं।
ایک تو تشریح کے نتائج سٹیکس بہت مختلف ہیں۔ نتائج سے کیا مراد ہے؟ مطلب ایک فریق کے لیے یہ نجات اور ابدی سچائی کا معاملہ ہے، دوسرے کے لیے یہ ایک قدیم انسانی ورثے کا تنقیدی جائزہ ہے۔ ظاہر ہے یہ گفتگو کبھی بھی مکمل طور پر غیر جذباتی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ دوسرا مسئلہ جسے ناقدین اکثر اٹھاتے ہیں وہ چننے اور منتخب کرنے کا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر اہل ایمان آج کی جدید اخلاقیات کی بنیاد پر پرانے عہد نامے یا قرآن کی کچھ آیات مثلاً غلامی یا تشدد سے متعلق کو رد کرتے ہیں یا نئے معنی پہناتے ہیں، جی، تو کیا وہ دراصل متن پر ایک بیرونی انسانی معیار مسلط نہیں کر رہے؟ صحیح کیا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حتمی اتھارٹی متن نہیں بلکہ جدید انسانی ضمیر ہے؟ یہ سوال اہل ایمان کو اکثر دفاعی پوزیشن میں لے جاتا ہے۔ واقعی یہ صرف ایک علمی یا تاریخی بحث نہیں ہے، یہ ہماری شناخت، ہماری اخلاقیات اور ہم کسے حتمی اتھارٹی مانتے ہیں ان سب کی بنیادوں کو چھوتی ہے۔ اسی لیے یہ اتنی گہرائی تک جاتی ہے اور اتنی چارجڈ ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے مقدس متون میں تضادات اور خدائی تشدد کے پیچیدہ اور سنساس مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے سمجھا کہ اہل ایمان کس طرح تشریح اور مفاہمت کے ذریعے اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہیں، جی، جبکہ ناقدین انہی پہلوؤں کو انسانی تصنیف اور ممکنہ اخلاقی خطرات کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تقابلی نقطہ نظر نے یہ واضح کیا کہ اگرچہ یہ چیلنج مختلف شکلوں میں تقریباً عالمگیر ہے، لیکن ہر مذہبی روایت اس سے نمٹنے کے لیے اپنے منفرد وسائل اور حکمت عملیات رکھتی ہے۔ جی ہاں، اور آخر میں ایک سوال جو شاید اس گفتگو سے بھی بڑا ہے وہ غور کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اگر تشریح ہی سب کچھ ہے، اگر متن کے معنی ہمیشہ قاری کی عینک سے طے ہوتے ہیں، تو پھر کوئی شخص متن کی اصل روح یا مصنف کے ارادے سے وفاداری اگر وہ معلوم ہو سکے اور اپنی عصری اخلاقی سمجھ بوجھ کے درمیان توازن کیسے قائم کرے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ ہاں، خاص طور پر جب ایک ہی مذہب کے اندر بھی تشریحات اتنی زیادہ مختلف اور بعض اوقات متضاد ہو سکتی ہیں۔ یہ سوال صرف قدیم کتابوں کو پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ ہم آج کی دنیا میں علم، اخلاقیات اور زندگی کے معنی کیسے تلاش کرتے ہیں۔